ایکسپیرینس ہے، سمندر میں راستے میری وجہ سے ہوئے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ ارے سب نے بہت سمجھایا اپنے گھوڑے ڈالنے جیسا نہیں ہے، فرعون نے کہا ڈالو گھوڑے، سب نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، دوڑاتے گئے، آدھے سمندر میں پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا جاؤ واپس، آ گیا پانی آیا، سب ڈوبے، بولو سب برباد ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، سب ہلاک۔ فرعون کے یہاں تک پانی آیا، اللہ نے بہت دیر سے مارا، یہاں تک پانی آیا، پھر سینے تک پانی آیا، پھر گلے تک پانی آیا، پھر یہاں منہ تک پانی آیا۔ جب منہ تک پانی آیا تو فرعون نے کہا اللہ تو اللہ ہے، موسیٰ نبی ہے، تو اللہ ہے اور موسیٰ، ٹھیک ہے نا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اب سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کون؟ حضرت موسیٰ، پورا مجمع بولے گا۔ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ ہاں ساتھ میں بولو، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ خود فرماتے، پارہ نمبر 16، اللہ فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کی شان دیکھے، یہ پہاڑ پر آئے، پورا مجمع بولے کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، سب سننا اور رونے لگے، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کیوں روتے۔ اللہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو تو معلوم ہے میں کیوں روتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا معلوم ہے کیوں روتے، لیکن بتاؤ نا روتے کیوں ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرعون ہے نا، فرعون بہت پاپ بھی کرتا ہے، جوانوں کو قتل کر دیتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، اور گود میں سے بچے کو لیتا ہے، ماں کی گود میں سے بچے کو لیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور بتاؤ فرعون ایسا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ یعنی بولو نا، کرتا تھا کہ نہیں؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، جو کرتا تھا وہ بھی قرآن میں لکھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ تو قرآن پاک میں لکھا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ فرعون بہت پاپی ہے، بہت ہی ظالم ہے، یہ بچوں کو ماں کی گود سے اٹھا کے قتل کرتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، جوانوں کو قتل کرتا ہے۔ دیکھو سننا اللہ کیا فرماتے، سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے نا، ایک ایک پوائنٹ سننا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر پہاڑ سے آؤ نیچے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، کہا اپنی قوم کو جمع کرو۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنو اسرائیل، کیا نام؟ اور وہ ان کتنے تھے تو یہاں تک بتایا کہ وہ 1 لاکھ تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ، مرد عورتیں بچے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پوری قوم کو جمع کرو۔ اچھا میرے کو بتاؤ 1 لاکھ کو جمع کرنا آسان ہے؟ ارے بولو نا آسان ہے؟ ارے ہمارے یہاں بھی مشکل ہے کہ بھائی 1 لاکھ کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں پہاڑ پر آیا، میں پہاڑ سے اترا، اللہ آپ فرماتے کہ 1 لاکھ کو جمع کرو، پوری قوم بنو اسرائیل کو جمع کرو۔ اللہ سب کو جمع کرنا کیسے آسان ہوگا؟ اللہ دیکھو توحید، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ پکارنا تمہارا کام ہوگا، اعلان کرنا تمہارا کام ہوگا، سب کو جمع کرنا میرا کام ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اناؤنس، اور سب جمع ہو گئے 1 لاکھ۔ بولو کتنے؟ مرد عورتیں بچے سواریاں، ان کے کپڑے، ان کے برتن، ان کے زیورات اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا راتوں رات موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ راتوں رات ان کو لے کر نکل جاؤ، فرعون سے چھپ کے نکل جاؤ، ان کے درباریوں سے چھپ کے نکل جاؤ، ان کے سپاہیوں اور پولیسوں سے چھپ کے نکل جاؤ۔ تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، 1 لاکھ ہے، ایک گلی میں تو آئیں گے نہیں بھائی، ایک گلی میں سے نکلیں گے؟
الگ الگ گلیوں سے جائیں گے اور فرعون کے پولیس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ آرام سے نکل جاؤ. کیسے نکل جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ کے پاس آئے. اللہ الگ الگ گلیاں ہیں اور الگ الگ گلیوں سے جانا ہے اور فرعون کے پولیس کھڑے ہیں. پھر اللہ توحید دیکھو لا الہ الا اللہ. اللہ نے پھر فرمایا میرے موسیٰ قدم بڑھانا تمہارا کام ہوگا, سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, سواریاں بھی, گھوڑے بھی, کچر بھی, گدھے بھی اور کپڑے بھی اور برتن بھی, پورا 1,00,000 کا مجمع. اچھا چلتے چلتے پھر ایک میدان میں آ گئے. اب ایک میدان میں آگے آگے حضرت موسیٰ اور پیچھے ان کی قوم کا نام کتنے؟ 1,00,000. معلوم ہوا ایک ایسے موڑ پہ آئے. اب حضرت موسیٰ یوں سوچنے لگے رائٹ میں ٹرن لینا ہے کہ لیفٹ میں جانا ہے, کچھ سمجھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر رکے لیکن رات کا سناٹا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو 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 یہ رائٹ میں ٹرن لے لو, رائٹ میں ٹرن لے لو. اب پورا مجمع یوں رائٹ میں ٹرن لی اور لمبا چوڑا میدان چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. معلوم نہیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے, لیکن معاملہ یہ ہوا کہ سامنے سمندر آ گیا جس کو کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ, یعنی اب آگے جانے کا کوئی راستہ. سامنے کیا ہے؟ سمندر, تھپیڑے مارتا ہوا سمندر, موجیں مارتا ہوا سمندر, اچھلتا ہوا پانی. اب وہ 1,00,000 کہنے لگے موسیٰ کہاں سوئمنگ, ہاں وہ سمندر ہے, یعنی مطلب ہے کہ موت ہے, کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا او بھول گئے راستہ. ارے راستہ بھول گئے؟ ہاں راستہ بھول گئے, پھر ٹرن لینا پڑے گا. ابھی کوئی گاڑی تھوڑی تھی کہ یو ٹرن مار دے گے. 1,00,000 کا مجمع تھا اور سب کے پاس سواریاں ہیں, اپنا سامان ہے, کپڑے ہیں, برتن ہے, دودھ پیتے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, جوان بچے ہیں. ابھی اتنا سارا ابھی تو ٹرن لینے کی سوچ رہے کہ اچانک دیکھا کہ دور سے غبار اڑ رہا ہے اور ایسا زور کا غبار اڑ رہا. تھوڑا غور سے دیکھا, پتہ چلا فرعون اس کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگے جاؤ تو سمندر موت, پیچھے جاؤ تو وہ بھی, وہ تو بوٹی بوٹی کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہ مجھے پوچھے بغیر, میری پرمیشن کے بغیر تم 1,00,000 نکلے کیسے؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے کیما کیما کر دے گا, بوٹی بوٹی کر دے گا. تو سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ ہم اچھے خاصے وہاں تھے, کیوں یہاں لے کر آئے؟ یہاں تو سامنے بھی موت ہے اور بولو پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ آپ کے حکم سے چلا. اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بعض لوگ کہتے چھوٹی لکڑی تھی, بعض کہتے بڑا ڈنڈا تھا, کیونکہ عربی میں کہتے ہیں عصا. بولا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا. اب وہ عصا چھوٹی لکڑی بھی ہوئے نے, بڑا ڈنڈا بھی ہوئے, تو جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھا کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, یعنی لکڑی یا ڈنڈا ہے. اللہ نے کہا مارو سمندر پہ, سمندر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ بھائی کتنا بھی بڑا ڈنڈا ہوگا سمندر پہ مارو گے تو دھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا, اور کیا ہوگا پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سمندر پہ یہ عصا یہ ڈنڈا یا لکڑی ماروں گا تو آواز آئے گی, پانی اڑے گا. پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ لا الہ الا اللہ کو یاد رکھو, تمہارا کام ہے اپنے عصا کو سمندر پر مارنا, باقی راستہ بنانا وہ میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا کو لیا, وہ ڈنڈا ہوگا یا لکڑی ہوگی, اس کو سمندر پہ مارا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا, میرے پیاروں حیدرآباد والوں آپ نے ہزاروں دیواریں دیکھی ہوگی, آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی, ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی, اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی, پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی, بڑی بڑی سلیٹوں کی دیواریں دیکھی ہوگی. اللہ نے سمندر کے پانی کو دیوار بنا دیا. بولو سبحان اللہ. یعنی پانی ایک طرف ادھر کھڑا, تھوڑا دور جاؤ تو پانی ادھر بھی کھڑا, تھوڑا دور جاؤ تو پانی ادھر بھی کھڑا, یعنی راستے بنے ہوئے. اور اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تم 1,00,000 کو لے کر آئے ہو, جو 12 قبیلوں کے ہیں, سب میرے مہمان ہیں, میں نے ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے. میرے پیارو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ لکڑی کو عصا کو مارا، کتنے راستے بن گئے؟ اور سب اپنے گھوڑے ڈال رہے، سواریاں ڈال رہے، مرد جا رہے، عورتیں جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر دریا کے پار ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم ہم 1,00,000 ایسے پار ہو گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کو بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں 19ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ اللہ نے، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ، پڑھو نا بھائی پڑھو نا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ اپنی عصا مبارک، اپنی لکڑی مبارک کو سمندر پہ مارو، سمندر پھٹ گیا، ہر طرف سے پھٹتا گیا اور پانی کی دیواریں کھڑی ہوتی گئی اور درمیان میں راستہ بنتا گیا اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ پیچھے کون آ رہا تھا؟ آ رہا تھا، دھڑا دھڑ گھوڑے پر آ رہا تھا۔ قریب آ کے دیکھتا ہے سمندر میں راستے، تو کیا کہتے ہیں معلوم اپنے سب سپاہیوں کو، یہ میری وجہ سے، میں بادشاہ، میری وجہ سے۔ ایسے حیدرآباد میں بھی ہوں گے۔ کیا کہے گا معلوم ہے؟ حافظ ابرار اتنا محلے میں جھگڑا ہونے والا تھا نا، ارے طوفان ہوتا، تلواریں نکلتی، تو حافظ ابرار کہیں گے کیوں نہیں ہوا؟ میں پہنچ گیا نا۔ حالانکہ کم وقت بولتا نہیں، لڑا بھی تو ہی رہا تھا۔ صحیح کہہ رہا؟ یہ مسجد دیکھا تم نے؟ وہ مسجد دیکھا؟ کہاں؟ میں گیا تھا، میں نے 2 رکعت پڑھا تھا۔ کیا مسجد ہے نا، ہم بھی کہیں گے ہاں بہت اچھی۔ معلوم ہے کیسا؟ کیا میں بنایا۔ یہی حال فرعون کا تھا، آئے سمندر میں راستے، تو پولیسوں نے کہا وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوئے، وہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئے۔ کہا تم کو نہیں معلوم 400 سال کی عمر ہو گئی، ایکسپیرینس ہے، سمندر میں راستے میری وجہ سے ہوئے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ ارے سب نے بہت سمجھایا، اپنے گھوڑے ڈالنے جیسا نہیں ہے۔ فرعون نے کہا ڈالو گھوڑے، سب نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، دوڑاتے گئے، آدھے سمندر میں پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا آ جاؤ واپس۔ آ گیا، پانی آیا، سب ڈوبے، بولو سب برباد ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، سب ہلاک۔ فرعون کے یہاں تک پانی آیا، اللہ نے بہت دیر سے مارا، یہاں تک پانی آیا، پھر سینے تک پانی آیا، پھر گلے تک پانی آیا، پھر یہاں منہ تک پانی آیا۔ جب منہ تک پانی آیا تو فرعون نے کہا اللہ تو اللہ ہے، موسیٰ نبی ہے، تو اللہ ہے اور موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ فرعون دیر ہو گئی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ بولو توبہ کا دروازہ، ہمارا بھی ایک وقت آئے گا توبہ کا دروازہ۔ اللہ نے فرمایا اگر تیرے گلے تک پانی ہوتا اس وقت ایک بار پکار لیتا، میں تجھے واپس صحیح جگہ پہ پہنچا دیتا، لیکن کیا ہو گیا؟ بولو کیا ہو گیا؟ دیر ہو گئی، توبہ کا دروازہ۔ اور اللہ نے کہا ظلم فرعون، تو نے ماں کے گود سے بچے کو اٹھا کے قتل کیا ہے، تو نے عورتوں کو، ماں بہنوں کی عزتوں پہ قبضہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ظلم میرے یہاں برداشت نہیں ہوتا، تیری لاش نہ سمندر قبول کرے گی، نہ زمین قبول کرے گا، نہ آسمان قبول کرے گا، قیامت تک تیری لاش اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ بھی پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے قرآن میں یہ واقعہ؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب توبہ قبول، یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، اب تو میں بتا رہا ہوں نا، بولو نا کس میں لکھا ہوا؟ قرآن میں 11ویں پارے میں، ساتھ میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك
ببدنك لتكون لمن خلفك آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اب تو فساد برپا کرنے والوں میں تھا۔ اللہ فرماتے تیری لاش نہ سمندر قبول کرے گا نہ آسمان قبول کرے گا۔ خیر میرے دوستو، حق ثابت ہو گیا اور باطل برباد ہو گیا۔ حق بولو اور باطل ہر زمانے میں ایک وقت آئے گا، بولو انشاءاللہ حق ثابت ہوگا اور باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے ساتھ میں پڑھو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتے حق آئے گا اور حق زندہ رہے گا اور باطل پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو برابر غور سے سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کے ساتھ کیا ہو گئے؟ اور فرعون پاپی